رمضان کو ایک خاص مقام اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس میں رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کا مقام کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے ہیں اور حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی علامتیں اور نشانیاں ہیں. فمن شہید منکم الشہر، اللہ نے فرمایا کہ جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. حالانکہ کچھ گنجائش اللہ نے رکھا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو انسان رمضان کے مہینے میں یا تو بیمار ہو جائے یا پھر سفر میں ہو تو بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتا ہے، تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ گنتی تم پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دیا ہے، آپ جو بھی عبادت کریں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، تاکہ تم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. دیکھیے رمضان کے مہینے میں کئی ایک عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. رمضان کا مہینہ اس کا حق ادا کرنے کا آپ تہیہ کر لیجئے. رمضان میں روزہ رکھنا ہے. روزے کی کئی ایک خصوصیات ایسی ہیں جن کو اگر انسان دل میں بٹھا لے تو انسان کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنی ہی شدت کی گرمی ہو، کتنا ہی انسان کو کام کرنا پڑے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ما یبکیکا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ موت کے ڈر سے آپ کو رونا آ رہا ہے؟ کہا نہیں، 3 چیزوں کے چھوٹ جانے کا افسوس ہو رہا ہے کہ موت کے ساتھ یہ 3 چیزیں بند ہو جائیں گی. پہلا ظمأ الہواجر، بہت سخت شدت کی گرمی کی پیاس برداشت کرنے کی جو سعادت ملتی تھی وہ رہ جائے گی. دوسرا سرد راتوں کی تہجد کی نماز وہ رہ جائے گی. اور تیسرا مزاحمۃ العلماء بالرکب، جو سفر کر کے علماء کے پاس جانے کا اور علم حاصل کرنے کا موقع تھا وہ چھوٹ جائے گا. تو پہلی چیز کہی ہے انہوں نے کہ سخت گرمی کے زمانے میں شدت کی پیاس برداشت کرنے کا جو شرف ملتا تھا، یعنی اشارہ کیا ہے روزے کی طرف. جبکہ روزے کبھی سردی میں بھی آتے، لیکن ایک صحابہ کرام کے بیچ میں تو معاملہ یہ تھا کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. آج کتنے مسلمان ایسے جو فرض روزہ بھی نہیں رکھ رہے، تو ان کو سوچنا چاہیے. معاذ بن جبل اس روزے کی اہمیت کو سمجھ رہے، اس لیے اس موت کے وقت ان کو رونا آ رہا ہے جب یہ نیکی چھوٹ جائے گی. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ساری نیکیاں ایک مومن جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. انسان جتنے عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کی ساری نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ محدود ہے. ایک نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک، یا اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے بڑھانا چاہے اس کے خلوص کے اعتبار سے، اس کے دل کے جذبات کے اعتبار سے اللہ اور بڑھا دے گا. لیکن روزے کا کوئی حد اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا. کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ علم نے بیان کی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیگر نیکیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزہ انسان کو شہوات سے روکنے کی کا کام کرتا ہے، گناہوں سے روکنے کی جو ٹریننگ دیتا ہے وہ روزہ ہی ہے. اس کے علاوہ نماز کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے، لیکن اسپیشل روزے کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں یہ روزہ راز ہوتا ہے. کوئی انسان کھا پی کے بھی لوگوں سے بول سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ رب العالمین ہی جان سکتا ہے کہ واقعی اس کا روزہ ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین اور انسان کے بیچ میں راز ہے، اور اس لیے علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو راز رکھنا چاہیے. ڈھنڈورا نہیں کہ نہیں فرض روزہ ہے وہ تو معلوم ہوگا لوگوں کو، لیکن اگر کوئی نفل روزہ بھی رکھتا ہے اس کو بچانا چاہیے. بلکہ بعض علم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آج جو افطار پارٹیاں جو ہوتے رہتی ہیں بار بار، جس میں اپنے روزوں کا اور اپنی دولت کا جو ہے لوگ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں،
اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ کا راز ہے اللہ کے بیچ میں, آپ کا روزہ آپ کے رب کے بیچ میں راز ہے, اس راز کو راز رہنے دیجیے. اور دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ الف لام میم سجدہ, جس کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرماتے تھے, اس سورہ کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے کون کون سی چیزیں نعمتیں چھپا کر رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے, اور اس کے پہلے ایک عبادت کا ذکر ہے. اہل علم سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے جو تہجد کا ذکر کیا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, یہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں چھپا کر رکھا ہے, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں راتوں کو جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے, بستر چھوڑ کر تہجد پڑھتے تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے, اخفوا عملهم فاخفى الله جزاءهم. ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھپا کر رکھا, اپنی تہجد کو کسی بہانے سے لوگوں کے سامنے نہیں بتایا, اپنے اس تہجد کے اندر اخلاص رکھا تھا. فاخفى الله جزاءهم, اللہ نے ان کے بدلے کو بھی چھپا کر رکھا. اتنا دیں گے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کے بیچ میں راز ہوتی ہے نیکیاں, وہ نیکیوں کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے بچا کر رکھے. اور رمضان میں روزہ بہت سے بیچارے بدنصیب ہمارے بھائی ہوتے ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, جو چھوٹے سے بہانے کو لے کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے جو بہت بیمار ہے, بہت بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو ایک آدمی کو فدیہ دے کر, ایک آدمی کو کھانا کھلا کر اپنے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. جو یا پھر بہت بوڑھے مرد یا عورت ہو جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ فدیہ دیں گے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دیا ہے, اس آسانی کو غنیمت سمجھیے اور ایک واقعے کو اپنے سامنے رکھیے. میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے بات کہتا ہوں, اللہ کے بندو, واقعی اگر دل سے اس واقعے کو ہم نے سن لیا, صرف کان سے نہیں, دل کے کان سے اگر اس کو اپنے دلوں میں اتار لیا ہم نے, تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں, برا بن عازب